السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑی ڈیولپنگ خبریں ہیں آج کی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی کسی طرح مشکلوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے. وہ بیچارے اسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اب وہاں پہ وبائی امراض بہت پھیلنا شروع ہو گئے ہیں، خاص طور ڈینگی بہت ہے. اس کے بعد پیٹ کی بیماریاں ہیں، ڈیسنٹری وغیرہ، اور بچوں میں یہ بہت بیماریاں ہو گئی ہیں. تو اگر ان کو کبھی بھی امداد کی ضرورت تھی تو وہ اب کا وقت ہے. حکومتی ادارے تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ زیادہ جو کام کر رہے ہیں وہ افواج پاکستان کر رہی ہیں، اور اس کے بعد مذہبی تنظیمیں ہیں وہ وہاں پہ بہت کام کر رہی ہیں. تو ان سب کو سلام ہے میری طرف سے. ملاقاتوں کا سیزن ہے، اور ملاقات ہوئی ہے جو بائیڈن کی اور میاں شہباز شریف کی. جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان. اب بظاہر تو وزیر اعظم اس میٹنگ کے اس کی جو تصویر آئی اسے بہت خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ تو کسی سے بھی مل کے خوش ہو جاتے ہیں، معصوم آدمی ہیں. میں تو ابھی اس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آئی کہ یہ غیر رسمی ملاقات تھی، رسمی ملاقات تھی، کوئی ایجنڈا تھا اس کے اوپر کہ نہیں تھا، کوئی پرٹیکولر پوائنٹس تھے جو ڈسکس ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہ تو فارن آفس بتائے گا. لیکن ایک یہ ہے کہ ملاقات کی جو بائیڈن نے، اور پہلی بار انہوں نے پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملاقات کی جب سے انہوں نے اوتھ سنبھالا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کتنا دل کا زور لگا لیا تھا کہ کسی طرح ان کی بات ہو جائے، فون ہو جائے، لیکن نہیں ہوا. اب کچھ لوگ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں تو صرف یہ دعا کر رہا ہوں کہ فارن آفس نے ایک اسکرپٹ لکھ کر دیا ہو میاں شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی جان یہ پڑھنا ہے آپ نے جا کے. وہ اپنی طرف سے نہ وہاں پہ کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں اور کہیں گے بائیڈن بھائی جان آپ نے جو پیسے دیے نا، میں اس کی ایک ایک پائی جو ہے وہ واپس کروں گا. مانگتے نہیں ہیں، بس حالات ایسے ہیں. اور پھر آپ یہ جب تک مستحقین تک یہ نہیں پہنچتی میں سوؤں گا نہیں رات کو. تو یہ جملے جو ہیں یہ وزیر اعظم کے عہدے سے میل ان کا نہیں ہے. یہ اللہ کرے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں نہ کی ہوں اور کوئی اور گفتگو فرمائی ہو. لیکن ملاقات وزیر اعظم کی جو اپنے بھائی سے ہوئی نواز شریف صاحب سے، تو میں آپ کو دو باتیں بتا دوں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ایک پیج پہ نہیں ہیں. دونوں میں شدید اختلافات ہیں. اور ایک اندر کی خبر آپ کو میں یہ دے رہا ہوں کہ دونوں بھائیوں میں ایک بات یہ طے پائی ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشنز کے بعد مریم نواز جو ہیں ان کا محور پنجاب ہوگا. جی یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. مریم نواز جو ہیں وہ سینٹر میں نہیں ہوں گی، اور مریم نواز وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید اگلی باری پیپلز پارٹی کو مل جائے گی. جس طرح پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان میں کام کر رہی ہے، اگر وہ پنجاب میں 10 سیٹیں بھی لے گئے تو وہاں پہ وہ فعال ہو سکتے ہیں سینٹر میں. اور اس صورت میں مریم جو ہیں وہ پنجاب کی چیف ایگزیکٹو بننا چاہیں گی یہاں پہ میجورٹی لے کر. تو لیکن دونوں بھائیوں میں جو اختلافات ہیں وہ گورننس کے اوپر ہیں، اور خاص طور پہ اسحاق ڈار نے مفتاح اسماعیل کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کی سرزنش کی. شہباز صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کیا مفتاح اسماعیل صاحب کو، لیکن اسحاق ڈار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ڈالر کی جو فلائٹ ہے اور جو ہمارا فورن ڈیٹ ہے، جب تک یہ دو چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی یا ان کو منیمائز نہیں کرتے، نہ مہنگائی کم ہوگی، نہ لوگوں کو سہولیات ملیں گی، نہ آرام ہوگا. جو اسحاق ڈار صاحب کے کرٹکس ہیں وہ obviously یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈار صاحب نے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر لگا دیا تھا ڈالر کو سٹیبل رکھنے میں، لیکن اسے جو انکم تھی، اس کا جو فائدہ تھا، اس کے متعلق چپ رہتے ہیں. بہرحال میری چڑیل کی مخبری یہ ہے، چڑیل کہتی ہے کہ ہر حال میں اسحاق ڈار صاحب اب اگلے مہینے پاکستان آ رہے ہیں. جب وہ آ جاتے ہیں اور اگر وہ دوبارہ ان کی سینٹ کی سیٹ فعال ہو جاتی ہے then he is a very strong candidate for finance ministry. اس وقت دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کیا کرتی ہے. لیکن پنجاب میں آپ کو بڑی خبریں آ رہی تھیں اور ہم نے بھی دی تھیں کہ 15 یا 16 پی ٹی آئی کے ممبران جو ہیں وہ استعفے دینے کو تیار ہیں. لیکن اب جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے ان کو شش و پنج میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں بھائی جان جو کرنا ہے کر لو پہلے، اس کے بعد ہم پھر استعفے دینے کا سوچ سکتے ہیں، ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اور جو حال آپ نے پہلے لوگوں کا کیا وہ دیکھ لیں. تو پنجاب میں دو باتیں بڑی کلیئر ہیں کہ اگر تو تبدیلی آئی، اگر تو پرویز لائی گئے، تو یہ میں آپ کو آج یعنی بتا رہا ہوں کہ جو میں نے سنا پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندرونی حلقوں سے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. یہ بڑی خبر آپ کو میں دے رہا ہوں. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے پی ایم ایل این کے. کوئی اور کینڈیڈیٹ ان کے جو ہیں یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ حمزہ شہباز کے اوپر بہت لوگوں کو بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں.
اور جو تھوڑی دیر وہ رہے ہیں یہاں پہ وہ بھی ذرا سیکلوڈیڈ کر کے رہے ہیں اور انہوں نے کوئی اتنی اپنی افیکٹونیس شو نہیں کی تھی. لیکن ابھی لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی آ نہیں رہی ہے کیونکہ چودھری پرویز لائی گو کمزور سے ہی گو بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ چل رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ بیساکھی کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح ہمیں کچھ مل جائے تو ہم اس حکومت کو بدل دیں. تو آج یعنی میں دیکھ رہا ہوں 22 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہے رات کو جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. ابھی تک تو پی ایم ایل این کے پاس وہ بیساکھی نہیں ہے جس سے انہوں نے حکومت چینج کرنی ہے پنجاب میں. اب کل ہفتے کے دن آ جاتی ہے تو واللہ عالم، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتہ. لانگ مارچ کے حوالے سے بہرحال متضاد خبریں آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ ابھی کوئی اتنا کین نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف والے. دو مختلف گروپس ہیں، ایک جو کہتا ہے کہ کر لیں اور اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں، دوسرا کہتا ہے ٹیک اوور ہو نہیں سکتا اور اتنے شاید لوگ نہ نکلیں کیونکہ لیڈرشپ کمزور ہے. صرف ایک عمران خان ہے جن کی کال پہ لوگ لبیک کہتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ ارینج کرنی ہوتی ہے، کھانا ارینج کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی رہائش ارینج کرنی ہوتی ہے، جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ٹوائلٹس وغیرہ یہ وہ سب کچھ ایک بہت لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے. اگر آپ نے دھرنا کرنا ہو یا لانگ مارچ کرنی ہو اس حساب سے پارٹی جو ہے متحرک نہیں ہے اور فعال نہیں ہے. تو غالباً لانگ مارچ نہیں ہوگی، جگہ جگہ جلسے ہوتے رہیں گے اور حکومت کا بھی ایک خیال ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو کھلا ہینڈ دیا جائے تاکہ یہ وہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ خود ہی اکھ جائیں، خود ہی تھک جائیں، خود ہی بیٹھ جائیں، کہ وہ تھکا کے مارنا جو ہوتا ہے یہ اس طرح کر رہے ہیں. جب بیٹسمین زیادہ رنز لیتا ہے نا بھاگ کے سنگلز تو سانس پھول جاتا ہے اور پھر وہ ایک کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس میں صبر زیادہ ہے، کس میں پیشنس زیادہ ہے، یہ تو آنے والا دن بتائے گا، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک تہیہ جو ہو چکا ہے کہ حکومت کا پہلے یہ تھا کہ مارچ اپریل میں بھی باتیں ہو رہی تھی کہ جی جا سکتی ہے، تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طے ہوا ہے دونوں بھائیوں کی ملاقات میں کہ اپریل میں حکومت نہیں جا سکتی. مئی میں، کیونکہ مئی کے اینڈ میں یا جون کے شروع میں بجٹ دینا ہوتا ہے، پھر 20-22 دن اس کے 25 دن بحث ہوتی ہے اس بجٹ کے اوپر. تو جون کے اینڈ تک آپ سمجھیں 3rd ویک تک جا کے بجٹ جو ہے وہ پاس ہوگا. تو اس سے پہلے ایک کانسٹیٹیوشنل لمبو نہیں کریٹ کیا جا سکتا اس ملک کے لیے کہ بالکل ہی آوازاری ہو جائے. تو بجٹ آئے گا پہلے اور اس کے فوری بعد اگر بجٹ ذرا بہتر ہوا تو یعنی آپ سمجھیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور اگر بجٹ میں کوئی اونچ نیچ ہوئی تو پھر یہ اگست تک جائے گا معاملہ، اور تب تک اس کو ڈیمیج کنٹرول کر کے پھر اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ کافی سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں جو اگلے سال ہم نے کئی $1 بلین لوگوں کو واپس کرنی ہے، قسطیں وغیرہ، ان کو ری شیڈیول کر دیں. اور اگر یہ ہو گیا تو اس سے ہو سکتا ہے ہمارے فارن ایکسچینج کی حالت جو ہے جو کافی پتلی ہے وہ بہتر ہو جائے کسی نہ کسی طرح. نور مقدم بد نصیب، اس کی طرح کا ایک اور کیس آیا آج صبح کو اسلام آباد میں ہی چک شہزاد میں. ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے شاہ نواز نے ایک اپنی بیگم کو بڑی بے دردی سے وحشی طریقے سے قتل کر دیا. اور مجھے دکھ ابھی تک اس بات کا ہے کہ کسی طرف سے، کسی لیڈر کی طرف سے، کسی جگہ سے کوئی بھی کنڈیمنیشن نہیں آئی، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ابھی تک تو سو موٹو بھی ہو جانا چاہیے تھا. ہمارے ملک میں ایک روایت بن گئی ہے کہ بچیوں کو خواہ میں ظلم کری جاؤ، ان کے اوپر مارو، ان کے اوپر، اور جب مار دو اس کے بعد ان کے اوپر الزامات لگاؤ کہ جی یہ اس کا کیریکٹر ایسا تھا. اب آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ بھی شروع ہوگا. اس کیمپین میں آپ کو ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہیے تاکہ اس بچی کو انصاف ملے. بہت ظلم ہوا. پاکستان اپنا تیسرا T20 میچ شروع کر دیا اس نے تھوڑی دیر پہلے، اور ٹاس جیت کر اس نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا. اللہ کرے آج کا دن پھر پاکستان اپنے لیے اچھی تاریخ رقم کر سکے. جتنی بھی اپڈیٹس ہیں میں آپ کو دیتا رہوں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.